معنی الگ ہے۔ بہرحال یہ تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن میری اور جو بھی صاحب ایمان اس ملک میں ہیں ان کی اصل دلچسپی پاکستان سے اس لیے ہے کہ یہاں اسلام کی توقع تھی کہ یہاں اسلام قائم ہوگا، ہمیں محبت اس اعتبار سے ہے۔ یہ احیاء اسلام کا یہ گویا کہ نقطۂ آغاز بنے گا، یہاں سے نظام خلافت کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، اس بنا پر محبت، اس بنا پر اور زیادہ محبت۔ ٹھیک ہے، وہ وقت محبت بھی ہے، وطن ہے، ہمارے گھر اگر ہیں تو اسی سرزمین پر ہیں، ہماری اولاد کا مستقبل ہے تو اسی سرزمین سے وابستہ ہے، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اصل محبت اس اعتبار سے کہ یہاں امید تھی کہ اسلام کی نشر ثانیہ کا یہ نقطۂ آغاز بنے گا۔ اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا خواب جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا تھا، اور یہ کہ پھر یہاں پر ایک ایسا نظام، خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ قائم کیا جائے جو پوری دنیا کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے۔ پہلا خواب تو پورا ہو گیا تھا 17 سال کے اندر اندر، سن 30 کا خواب سن 47 میں 1947 میں پورا ہو گیا، دوسرے خواب کی ابھی تک کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی، بلکہ تفصیل میں بحث کر دیتا ہوں کہ مایوسی کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا۔ پھر قائد اعظم کی بے شمار تقاریر، جس کو میں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم نے اسلام کی قوالی گائی ہے پورے ملک کے اندر، مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں۔ ہمیں ملک اس لیے چاہیے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی بنیاد پر ایک نظام قائم جو پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے، لہذا توقع تھی۔ پھر خاص طور پر جس طریقے سے سفر کا آغاز ہو گیا تھا، اچھا پھر اس کے علاوہ حضور کی احادیث موجود ہیں، جو حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے عرب میں ہونا ہے، اور وہ اصل میں مجدد کامل ہوں گے۔ یہ تجدید کامل جو تجدید ہو رہی ہے تدریجاً، یہ ان کی ذات پر مکمل ہوگی، لیکن ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے حدیث سفر میں فرمایا گیا کہ ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی۔ جہاں تک میں سمجھاؤں اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ عرب تو کھوکھلے ہو چکے ہوں گے، عربوں کو جیسا کہ میں بتا چکا 1258 سے، یعنی یوں سمجھیے کہ 700 برس سے زائد ہو گئے ہیں، 750 برس، کہ وہ امت مسلمہ کی اب قیادت ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اب دولت تو ان کے پاس بے شمار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ دولت ہی کی زیادتی کی وجہ سے اور عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے۔ لہذا اگرچہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں، لیکن ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں کسی مشرقی ملک سے آئیں گی، اور پاکستان مشرق میں ہے، ویسے صرف پاکستان نہیں، افغانستان بھی مشرق میں ہے، پھر بھارت پورا کا پورا مشرق میں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں یخرج ناس من المشرق یعطئون للمہدی یعنی سلطانی۔ علامہ اقبال کا جو ایک ترانہ تھا، ترانہ ہندی یا ہندوستانی بچوں کا ترانہ، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور یہ کب کہا انہوں نے؟ ابھی پاکستان کا تو کوئی وجود نہیں تھا، یہ کوئی حدیث ہے، اگرچہ مجھے اس کا متن ابھی تک مل نہیں سکا، لیکن امریکہ میں ایک مرتبہ کچھ عرب طلباء تھے دینی مزاج رکھنے والے، ان سے جب بات، ان کا ہے حدیث ہے، ہم بھی آپ کو حوالہ تو نہیں دے سکتے، حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ پھر امت کی 400 سالہ تاریخ میں نے بہت مرتبہ چیزیں گنوائی ہیں، مجددین کا سلسلہ 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، پھر آ گیا ہندوستان میں، آخر کوئی سبب ہے۔ خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، کہیں کوئی احتجاجی تحریک نہیں اٹھی، کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگی سوائے ہندوستان کے، اور وہاں پر عظیم تحریک اٹھی، تحریک خلافت، اتنی عظیم کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا اس میں۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں گاندھی، خلافت سے کیا سروکار اس میں، لیکن اسے اندازہ تھا کہ اگر اس تحریک کا میں نے ساتھ نہ دیا تو پھر مسلمانوں سے کوئی تعاون مجھے نہیں مل سکے گا۔
پھر تمام دنیا میں تحریکیں اٹھی آزادی کی، لیکن وہ لوکل نیشنلزم پر مبنی تھی، ملے نیشنلزم، انڈونیشیا وغیرہ کے علاقے میں ملائن قوم پرستی، ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال کا، جس نے کہ ترکی کو بہرحال بچا لیا۔ سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی لیکن ترکی بچ گیا، اور یورپ کے سینے پر مونگ دلنے والا شہر قسطنطنیہ اب بھی موجود ہے، وہ یورپ کے سائے پر ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کا حصہ ہے، اور وہ ناسور ہے ان کے سینے میں، عیسائیوں کے سینے میں ناسور ہے۔ اور آتا ہے یہ جو آخری زمانے میں ملاحم جو ہوں گے، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ جب یہ گریٹر اسرائیل قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں بہت سے عرب ممالک ختم ہو جائے گا۔ نقشہ بن رہا ہے، اب تو دنیا میں آ رہے ہیں نقشے، ان کے جو ہے مڈل ایسٹ کا بھی نیا نقشہ بنائیں گے۔ پاکستان کا نیا نقشہ تو ابھی حال ہی میں اخبارات میں آیا، نوائے وقت میں اور نیشن میں، اور یہ سن 6 سے بنا ہوا، آج کا نہیں ہے، یہاں کے اخبارات میں آج آیا ہے، میرے پاس تو سن 6 کا موجود ہے۔ بہرحال یہاں پاکستان کی تحریک چلی اسلام کے نام پر، اور کہیں نہیں۔ صدر ناصر نے بھی انگریز کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں، تو عرب نیشنلزم پر، اسلام پر نہیں۔ باس پارٹی عرب نیشنلزم، وہ عراق تھا یا شام تھا، باس پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم، ملے نیشنلزم، یہ صرف ایک تحریک تھی، تحریک پاکستان، جو اسلام کے نام پر اٹھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں۔ سن 49 سے لے کر اور سن 57 تک تقریباً یقین کی کیفیت تھی کہ یہاں اسلام آیا کہ آیا، اس لیے کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ اس دور میں سیکولرزم کے خلاف بغاوت، حاکمیت اللہ کی ہے، انسانی حاکمیت کی نفی مطلق، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ پھر جب یہ کہا گیا کس کا اسلام، شیعہ کا سنی کا، تو تمام مکاتب فقہ جو ہے ان کے ٹاپ کی قیادت نے 22 نکات دے دیے، یہ ہمارے متفق علیہ ہیں، بناؤ دستور اس پر۔ بہت اچھا سٹارٹ تھا، تو بہت امید تھی۔ میں بھی ایک ادنا کارکن تھا جماعت اسلامی کا، تو خاص طور پر تحریک اسلامی جو جماعت اسلامی کا ماحول تھا، وہاں تو ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ بس انقلاب آیا کہ آیا، اب اسلام یہاں آئے گا، تقریباً یقین کے درجے۔ چنانچہ نعیم صدیقی مرحوم جو شاعر تھے، تحریک اسلامی کے شاعر تھے، اور مولانا مودودی کے وہ اولین ساتھی تھے پنجاب میں۔ آپ مولانا مودودی تو حیدرآباد دکن میں تھے، وہاں علامہ اقبال نے دعوت دے کر پنجاب میں بلایا تھا نا، کہ آپ جو ہے اس دکن کی سنگلاخ زمین کو چھوڑے، یہاں ہے سرسبز شاداب زمین، اسلام کے لیے یہ زمین سرخیز، یہ سرخیز۔ تو بہرحال اس وقت وہ نعیم صدیقی صاحب ان سے منسلک ہوئے، جب کبھی جماعت قائم بھی نہیں ہوئی تھی، یہ 1938 کی بات ہے، جماعت تو قائم ہوئی 1941 کے اندر۔ اور ان کا یہ شعر تھا، اب پڑھا کرتے تھے اس کو، بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ گویا کہ نظام اسلامی کے شہر کے دروازے پر ہم کھڑے تھے، دستک دے رہے تھے، بول شہر نظام اسلامی کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ لیکن سن 58 میں ایک دم ایسا پلٹا ہے معاملہ، 56 میں دستور اسلامی بن گیا، اور اب انتخابات ہونے والے تھے۔ یہ جو شیطانی عنصر ہے دنیا کا، ابلیس لعین، اور اس کے بعد یہودی اس کے اعلی کار، اور اس کا سب سے بڑا اعلی کار امریکہ، یہ رکھیے ذہن میں۔ اوپر عزازیل، ہاں کیا ہوا، ایوب خان کو بلایا گیا، اس کی پیٹھ تھپکی، اس نے آ کر دستوریہ بھی لپیٹ دی، دستور بھی ختم کر دیا، مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے بعد جو تاریک رات پاکستان پر آئی، بڑی مایوسیاں، کچھ بڑی مشکل سے کچھ امید ہوتی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ سارے خواب پریشان ہو رہے ہیں۔ پھر آئلی قوانین آئے، سب نے کہا کہ یہ خیر اسلامی نافذ ہو رہے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں نے
آئلی قوانین مسلمانوں کے جو اپنے ان میں دخل دینے کی اجازت نہیں دی. آئلی قوانین کو انگریز نے نہیں چھیڑا تھا اور ایوب خان نے چھیڑا اور بنائے رہے قائد. اس وقت کے حالات ہمارے ایسے تھے. انہی نعیم صدیقی صاحب کا شعر سنا رہا ہوں: اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. یہاں تو ہماری امید کے دیا جل رہے ہیں. آندھیو ذرا سنبھل کے چلو، یہ چراغ بجھ نہ جائے. بلکہ ایک نہایت تلخ شعر کہا تھا کوثر نیازی صاحب. بعد میں تو جو بھی ان کی کا معاملہ رہا میں اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا. اس وقت وہ بھی جماعت اسلامی میں تھے، وہ بڑے تیز کارکن تھے. انہوں نے تو اس قدر تلخ شعر کہا تھا کہ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ ہمیں پاکستان سے اصل محبت اس لیے، ہاں وطن ہونے کی حیثیت سے بھی ہے، فطری محبت ہے. اصل جو ہے ہماری نگاہ میں قدر و قیمت وہ تو یہ ہے کہ اسلام کی نشست ثانیہ کے گہوارہ بنے گا. البتہ اس کے بعد سن 58 سے لے کر سن 85 تک کے معاملات تو یہی رہے. بہت مایوسی، بہت مایوسی، بڑھتی ہوئی مایوسی. وہ مایوسی اسی اعتبار سے تھی کہ اسلام کے آنے کی امید جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے. اگرچہ اس وقت تک پاکستان کے وجود کے بارے میں کوئی مایوسی شروع نہیں ہوئی تھی، یہ ملک رہے گا ہی نہیں. سن 85 میں مجھے ایک خیال آیا، اور وہ خیال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید میں ہے، سورہ مائدہ میں. وہ جب آزاد ہوئے فرعونیوں کی غلامی سے اور مصر سے نکل کر آ گئے، اب انہیں حکم ہوا جنگ کا. جیسے حضور اور صحابہ مکے سے مدینے آئے تو پھر جنگ کا دور شروع ہوا. اب جو انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا. کوئی نہیں نکلا. 2 آدمی نکلے 6 لاکھ میں سے. اس کی سزا اللہ نے یہ دی: فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ. اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی ہم انہیں فلسطین کے اندر حکومت عطا کر دیتے، ارض مقدس. اب ان کی بزدلی کی وجہ سے وہ ارض مقدس ان پر 40 برس تک حرام رہے گی، اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں. یہ 40 برس جو ہیں اس میں کیا ہوا؟ جو نسل ہے بدل گئی. وہ نسل جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی تھی مصر کی، وہ ختم ہو گئی، مر گئے سب. 40 برس کا عرصہ ہے. حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا. اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی، سختیاں جس نے جھیلی تھی صحرا کی. اور اقبال کہتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. آج بھی سوات سے جو بھی تحریک چل رہی ہے نفاذ شریعت کی، وہ مرد کوہستانی ہی ہے نا. اس سے پہلے جو مولانا صوفی محمد کھڑے تھے وہ بھی کوہستانی ہے نا. بہرحال خود صحرا ہی سے تو اسلام شروع ہوا تھا نا. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. تو مجھے امید ہوئی تھی کہ جس طرح 40 برس کے بعد وہاں انقلاب آ گیا تھا کہ نئی نسل جو پیدا ہوئی اس نے پھر جنگ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ ہوئے یوشع ابن نون علیہ السلام نبی تھے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور پھر ان کے نتیجے میں فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی. تو مجھے خیال ہوا ہمیں بھی 40 برس ہو گئے ہیں آزاد ہوئے اور ہم بھٹک رہے ہیں، یہ صحرائی میں بھٹک رہے ہیں. ہمارا اسلام کی طرف کوئی پیش قدمی کا معاملہ فیصلہ کن نہیں ہو رہا، بلکہ مایوسی ہو. لیکن کیا ہے، جب کہ اب نئی نسل اٹھ کر آ گئی ہے تو شاید کہ حالات ہمارے بھی بدل جائیں جیسے کہ بنی اسرائیل کی بدل گئے تھے. معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی امید نہیں ہوئی. اس نئی نسل سے بھی کوئی توقع نہیں ہوئی. اس نئی نسل میں بھی مغرب، ہاں ٹھیک ہے بہت سی تعداد کے اندر مذہبی لوگ بھی ان میں سے ہیں اب نئی نسل میں سے، لیکن ان کا تصور بھی مذہب کا ہے. دین کا انقلابی تصور موجود نہیں. دین کو قائم کرنے کی جدوجہد وہ سامنے نہیں. بہرحال اس کے دوران میں بھی یہی ہوتا رہا کہ کچھ بین الخوف والرجا جو آتا ہے حدیث میں، کہ خوف اور رجا کے درمیان